ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا وان تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد صلوات بر محمد۔ ایک صلوات اپنی اپنی زواری دی مہر واسطے ہر بندہ تلاوت۔ واجباً ایک درود اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے بھی ہر بندہ تلاوت۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مل کے صلوات۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین۔ ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال امام علیہ السلام لکل شیء ثواب الا الدمعۃ فینا۔ اونچی صلوات۔ دعا ہے ذکر والے تورا ٹورا قبول فرماویں، ہر قدم عبادت شمار فرماویں، فقیر دی نوکری اور پہلے بعد تمام دا سجدہ ذکر مخدومہ کونین قبول فرمائے۔ کسی مومن مومنہ عزادار ماتمی مرد مستور سادات غیر سادات بچو کسی نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن بھیراد روزے نہ زبار نہ ہو۔ کی نام انہوں دا؟ حسن شرازی صاحب علی کو چٹھے تو میرا مالک حیاتی الوارث عطا فرما، اور کوئی جھولی سکھ دی ہے تو میرا مالک دعا قبول فرما۔ اور اسد شاہ صاحب انہاں دا خانوادہ، انہاں دے معاونین مجلس، سامعین مجلس، حاضرین مجلس، میرا مالک تمام نو اس دا اجر عظیم و کثیر عطا فرما۔ قبولیت دعا واسطے اگر پڑھ سکو تو ایک اونچی صلوات اول و آخر مجلس امام حسین علیہ السلام کوئی تماشا و تمسخر دی جگہ نہیں، کسی دے دل ازاری دی جگہ نہیں، کسی دے پیر نو چنگا بندہ آکھن دی جگہ نہیں، کسی دا دل دکھان دی جگہ نہیں، مجلس تفریحی مقام نہیں، مجلس کو سیر و سیاحت نہیں، مجلس و متورک جگہ ہے جتے بندہ افہام و تفہیم نال زمانے والے اندس دا بجنان اسا منیا انہاں دا مقام کیا ہے، اور اسا جنان منیا ہے انہاں ڈنکے دی چوٹ تے منیا۔ اسی موقف تو پیچھے ہٹ نہیں رہے، اور اسا انہاں تاں منیا بے انہاں جیا دوسرا گھرانہ خدا بنایا ہی کوئی۔ نگاہ دے بسم اللہ بسم اللہ۔ میرے پڑھے لکھے صاحبان، انہاں جیسا کوئی صاحب منزلت و عزت، صاحب توصیف و تحریم و تکریم و تعظیم، صاحب عظمت، صاحب بلندی، صاحب تعریف خدا اس گھر جا دوسرا کوئی بڑھایا ہی نہیں۔ اگر کوئی انہاں دا تن ہم پلہ نظر آندہ ہے، کوئی انہاں دے برابر نظر آندہ ہے تو مسلمان منہ تلائے۔ کوئی علم چنہ جہیت لایا، کوئی علم چنہ جہیت لایا، کوئی عمل چنہ جہیت لایا، کوئی عقل چنہ جہیت لایا، کوئی کردار چنہ جہیت لایا،
کوئی گفتار چ نہ جہے تو لایا، کوئی اقرار چ نہ جہے تو لایا، کوئی انکار چ نہ جہے تو لایا، کوئی تلوار چ نہ جہے تو لایا، کوئی دستار چ نہ جہے تو لایا، کوئی قانون چ نہ جہے تو لایا، کوئی مضمون چ نہ جہے تو لایا، کوئی خون چ نہ جہے تو لایا، کوئی قرآن چ نہ جہے تو لایا، کوئی کعبے چ نہ جہے تو لایا، کوئی معراج دیاں پردیاں چ نہ جہے تو لایا، کوئی رسول دے بستر تے نہ جہے تو لایا۔ شیعہ نب کوئی رسول دے بستر تے نہ جہے تو لایا، کوئی مدینے نہ جہے تو لایا، کوئی عرش تے نہ جہے تو لایا، کوئی فرش تے نہ جہے تو لایا۔ فقط اس نال گالے جڑا ماں دی جھولی وچوں شیعہ چپ رہ گیا تو دکھ لگے گا۔ کوئی محراب وچ علی جیا عابد ہے تے لایا، کوئی میدان وچ علی جیا مرد ہے تے لایا۔ ماشاءاللہ صحیح ماشاءاللہ۔ کوئی حضرت علی ابن ابی طالب جیسا میدان وچ مرد دسے تے لایا۔ کائنات آدم و عالم دا واحد بادشاہ، واریر، میرا مرشد، میرے بڑے بھائی پیر سید قمر رضا نقوی صاحب، بڑیاں دعاواں کیتی ہیں بھائی، بڑیاں دعاواں شامل حال نے ہون گئی۔ مولانا سلامت رکھے جی، مجھے مولا تو سلامت رکھے، آباد رہو۔ کائنات آدم و عالم میں علی وہ واحد جنگ جو ہے جس نے 122 جنگ لڑی بھی ہے اور پھر جیتی بھی ہے۔ میرے مولا نے سامنے آج تک علی دی گرفت چاہیا ہویا بندہ آج تک نسیا نہیں۔ گل بڑی آئی، یہ سارے سے سن دے۔ حضرت علی ابن ابی طالب اگر کسی سے گرپ پا لئیے نا، کوئی علی دے زیر آگئے، پھر وہ علی تو بچیا نہیں۔ تو دوسرا کدی بھجدے بندے پچھے علی نسیا نہیں۔ انشاءاللہ عشرہ محرم الحرام اے در ٹھٹی شاہ محمد انشاءاللہ نوکریوں سے 3:30 تو 4:30 3:30 تو 4:30 مولا سلامت رکھے۔ حضرت علی ابن ابی طالب کو نسیا نہیں۔ کائنات ایک ہے جڑا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو نسیا، صرف ایک، اور وہ بھی جنگ چ نہیں نسیا، چھڑا کے نہیں نسیا۔ میں ایک اشارہ کرن لگا، اور بہت سانے لوگ، بہت پڑھے لکھے لوگ، ضروری نہیں بگل ساری کھولی جائے تو تسی منو، علی نے اسے اس لیے چھوڑا کہ علی کو ایسے کرنا پڑ گیا۔ بولنے والی زبانہ میرا سلام ہے میرے سردار، ہاتھ اٹھا کے سارے بولو حیدری۔ اگر کسی علی تو اگر انج آکھاں بھی علی تو اگر گرفت علی دی چھڑوائی تو پھر اس انج کیتا پہ انتہا ہو گئی۔ میرے مولا نے انج کرنا پہ میرے پڑھے لکھے سردار، وگرنہ حضرت علی ابن ابی طالب دے سامنے کوئی آیا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ 10 سال دا حضرت علی ابن ابی طالب ہے جدے میرے مولا نے وعدہ کیتا دعوت ذوالشیر، جس تاریخ اسلام لکھی ہے اس دعوت ذوالشیر لکھی ہے، اسلام کی بنیادی ذوالشیر ہے۔ بسم اللہ جی، بالکل بھی بجا فرما میرے پڑھے لکھے سرداروں، جس بھی ذوالشیر لکھی ہے، جس بھی تاریخ اسلام لکھی ہے، چاہے وہ جیسا بھی رائٹر ہے، چاہے مسلمان ہے یا نہیں، کیونکہ اسلام ایسا ایک عالمگیر مذہب ہے جس سے غیر مسلمہ بھی بہت تحقیق کی تھی۔ آکسفورڈ کی لائبریری چلے جاؤ تو انتہا ہو جائے گی اسلام تے جتنی تحقیق کوئی فلسفہ نے کی تھی، جو کچھ لکھیا ہوئے مبصرین نے، جس لکھیا اسلام اس دعوت ذوالشیر تو لکھے، اور دعوت ذوالشیر جا کے پوری ہوئی ہے تیسرے دن، یعنی تیسری باری، کیونکہ پہلے تک بندے روٹی شوٹی کھا کے تو نسدے رہے،
اور سوال پیدا ہوتا ہے اس ساری محفل دا محل وقوع کیا ہے؟ ایک جلسہ ہے جی، ایک مجلس ہے، ایک جلسہ ہے، ایک اہتمام ہے، ایک کٹ ہے، اور اس کٹ دا عنوان ہے ذکر توحید، اور جو کرن والا جو ذاکر ہے وہ آمنہ دلال ہے۔ اسد شاوران جو مجلس کرائیے تھے، اسد شاوری مجلس والیان مندن بولو تو صحیح نہ کو بھابی تو نہیں نہ صحیح۔ اسد شاوران جو مجلس کرائیے تھے، اسد شاوری مجلس والیان مندن، تسی جو سارے ٹور آئے ہو اونا دے نام دے جڑا لنگر ہے جڑا چل رہا ہے اسد شاورہ تاں دیتا ہے وہ لنگر علیہ مندر ترے دن جے دعوت ہوندی رہی ہے ابو طالب دے گھر جلسہ اللہ دا آئی جی علی دے پیو کلمہ نہیں پڑھیا تے اللہ دی گھر اپنے بیڑے کیا سن رہا زبان اس بھی ہلے دن بعد سمجھ آئے ماشاءاللہ حیدری ماشاءاللہ تیسرے دن حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بات کی تھی اور حضرت علی ابن ابی طالب دا پرومس پڑھ رہے ہیں، وعدہ پڑھ رہے ہیں، اور میں ان کہنا میں کسی بھی مسلم اس دا نہ سہارا لوں جی بسم اللہ میرے پڑھے لکھے سرداروں میں کسی مسلم رائٹر دی نہ گل کر میں ایک جرمن سکولر دا اس دی گل بڑی ہی پسند آئی ہے، ہر کسی دعوت رسول شیر لکھی ہے اس حد کی اس کا حضور اپنے اقربام جو چلو جو ورڈنگ استعمال کی تھی تو ہم بالکل ایگزیکٹ ہوئی سنا دینے حضور اپنے رشتہ داروں میں کھڑے ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ who will help me in this holy work، میری اس مقدس کام میں تم میں سے مدد کون کرے؟ I am the messenger of God، میں اس کا بھیجا ہوا پیامبر ہوں، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے؟ اگو پہ لکھتا there was pin drop silence in the whole assembly، اس پوری محفل میں بالکل سناٹا تھا، no one was replying، کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا، تو حضور پہ رگوں آفر ودھائی ہائے حضور سلسلہ اور بلند کی تھا، حضور فرمایا جو میری مدد کرے گا he will be my caliph after me، وہ میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ Suddenly the youngest of all them، اچانک جو ان سب میں سب سے چھوٹا تھا، and his name was علی، اس کا نام علی تھا، وہ کھڑا ہوا and replied کہ انا ناصرک یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں۔ اس پورے مجمع چو سنال گل لے جدے اتھے علی رہندا ہے انگریز لکھے تے شیعہ بول لینا تے کدے لے جاواں انہاں گلاں نو، اس کیا حد نہیں ہو گئی؟ حضور فرمایا تم 10 سال کے ہو، تم میری کتنی مدد کرو گے؟ انگریز پیادہ میں اس علی کے حوصلے پہ جانوار ہوں جس نے حضور کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا I will break the bones of your enemies، میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں۔ جڑا کوئی نہیں آئے گا جڑا تیرا ہوئے دشمن تے میرے اگوں بچ کے نکل جائے۔ ہون گل نو سمجھو میرے صاحبان، 122 جنگ حضرت علی ابن ابی طالب اپنی زندگی لڑی ہے، پہلے لڑی ہے وہ تو جیتی فرزند پوٹھوار آپ کے طرز کلام کو سلام۔ بسم اللہ، آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، ہمیشہ آپ کی دعائیں ہماری شامل حال رہیں۔ توجہ ہاتھ میرے سردار، توجہ کائنات یاد۔ اچھا میرے سرداروں، علی پھر واحد جنگ جو ہے جدہ سامان ہر بہت میری گل یاد رکھنا۔ آج بھی تسی انگلینڈ جاؤ تو جنرل ریچرڈ دیاں اور انہوں نے جنرلز دیاں جنہوں نے صلاح الدین ایوبی نال جنگ ہوئی ہے، انہوں نے چیزاں تلواراں میوزیم وچ پئی ہوئی ہیں۔ بندے قومیں اپنے محسنوں کی چیزیں محفوظ رکھتی ہیں، گھبراتے نہ ہو گئے میرے سردار میرے پاس۔ مگر حضرت علی ابن ابی طالب دی جو تلوار ترٹی، میدان جنگ ترٹی، لڑدے لڑدے ترٹی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف حضرت علی دی ترٹی ہے تو اور کسی دی ترٹی نہیں، تو کلی فضیلت علی کول ہے۔ جڑے بندے آدھر وہ تلوار دا آنا کیڑی وڈی گل ہے، حضرت ابو دردہ دی بھی ترٹی ہے، صحابی نے
اور سیدھا حضور کو گئے، انہوں نے کہا میری تلوار ٹوٹ گئی اور جذبہ جہاد سے میں سرشار ہوں، میری مدد کیجئے۔ حضور فرمایا او کھجور دی چھال پئی ہے، او لایا، وہ بھجدے گئے، وہ لایا، انہوں نے ہاتھ چاہیے تے کھجور دی چھال آئی، جب حضور ہاتھ لایا تو تلوار بن گئی۔ انہوں نے فرمایا جاؤ اور اس سے لڑو۔ اجی وہ تلوار چاہ کے جا رہے ہیں تو حضرت علی ابن ابی طالب دو حصیاں چاہ اپنی تلوار لے کے آ رہے ہیں، مالک میری بھی ٹوٹ گئی ہے کوئی بولنے والا؟ حضور فرمایا تمہاری وہاں سے آ رہی ہے۔ ابو درداء میری یہاں سے ہے، علی کی وہاں سے ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے مولا فرمایا ہتھیار ہمیشہ گھر سے آتے ہیں۔ جناب نالین عباس صاحب کو 28 سفر انشاءاللہ اسے بارگاہ۔ اور میرے پڑھے لکھے صاحبان، میرے مالک علیو ایک درود تلاوت کرو محمد و آل محمد۔ موسٹ سینئر شخصیت جناب ملک غلام جعفر تیار اور پھر بڑی زندگی گزری جنہ دی امام حسین علیہ السلام دا ذکر کر دیں اور مولا انجی مصروف ذکر ہی رکھے ہمیشہ، پتران الشاد آباد۔ پھر حضرت علی مہاں 28 سفر جناب کر چھوڑے ہیں، مرزا نالین عباس صاحب کو 28 سفر اسے بارگاہ پڑھتا ہے مجلس۔ پھر حضرت علی ابن ابی طالب واحد جنگجو ہے جس نے جہاد اور سخاوت، جہاد کرتے ہوئے سخاوت نہیں چھوڑی۔ علی اپنے میرٹ تو نہیں تھلے آئے، حضرت علی ابن ابی طالب تو دوران جہاد بھی جسے کچھ منگیا تو علی کا اہل ہے۔ سبحان اللہ، شمشیر زنی ہو رہی ہے، علی کراس پیس کی تو ہے اور دوسرے دی تلوار ترٹی نہیں ہوتے، ہاتھ تو چھوٹ گئی اور چھوٹ گئی تھی، علی تو پیر رکھ لیا، پیچھا چکی تھی، کلر رہ گیا، سینے تے تلوار آ گئی۔ بندہ بڑا ٹیکنیکل ہے، ہو سکا یہ کوئی مقابلہ ہی نہیں، تھوڑے کو تلوار ہے میری ڈائب۔ وہ امیر فرمایا کیا چاہنا؟ ہو سکے جی میں نے تلوار دے، امیر فرمایا ہے او دی نہیں، امیر فرمایا ہے اس تو یہ آگیا نا میں تھوڑی تلوار میں نے کو رنگ اور لگ دے یہ میں نے دے، امیر فرمایا ہے اس بھائی تو لے کے اوتھے عزدار تک او بھجیا ہو سکے گل بن گئی ہے۔ اور علی نے ہتے ہو گئے، اس ایک آدھ قبضے پایا تلوار نہیں ہلی، تو دوئے پائے تلوار نہیں ہلی، ہو گوڑے باہر ہو گئے، چاند دی کی تھی یسرف پیر تلوار نہیں ہلی، پورا زور لایا جنہاں مندہ علاد مناد شاہت ہو رہا نہ چاہ کے تلوار نہیں ہلی۔ او سکا مالک ایڈی بھاری کیویں چاندے ہو، میرے تو ہل دی نہیں پئی۔ امیر فرمایا تلوار دی ہے کوئی مرد کی کلائی تو نہیں۔ اور دوسرا حضرت علی ابن ابی طالب جنگ کدی بھی اپنا دشمن نہیں مارے، جدن مارے اللہ دا یا مصطفیٰ دا۔ انہاں واسطے حضرت علی ابن ابی، انہاں دے دشمن واسطے حضرت علی ابن ابی طالب دے دل کدی بھی کوئی نرم گوشہ نہیں۔ جدن مارے یا اللہ دا دشمن مارے یا مصطفیٰ دا دشمن مارے، پھر انہاں دوہاں گھراں دیاں دشمناں علی دیاں دیاں بڑا مارے۔ اتنا مارے ہے، اتنا مارے ہے، اتنا مارے ہے، وہ علی دیاں دیاں جدن وطن آیاں تو سکیاں بیراواں نہ پہچانے۔ خدا تو رہائی قبول کر۔ خدا درجات بلند کرے، پیر ریاض حسین شاہ دے، بسم اللہ۔ بالکل سید بالکل بجا فرما رہا ہے، خدا درجات بلند کرے، پیر ریاض حسین شاہ دے، برتو آلہ لباوے، آمین آمین۔ کہ اپنی مثال آپ لوگاں، اپنی مثال آپ انہاں جیسا ذاکر پھر بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ باوری پڑھ دے اندھیان بھئی وارے سے خرچہ کردہ بارو آکے کوئی نہیں کرتا۔ پھر اگے باوری بڑا دردناک سوال کر دے، اسے اندر ساری گل بند ہے۔
وہ باوری آدھین جدن دین تے اوکھی بنی تے جڑے نن وارث ستے رہے تے جڑے وارثاں نو دیاں نال لا ادھی راتی جڑے وارث ہن جنہاں پتہ ہے بھی ساڈے بغیر اس دا کوئی نہیں وہ ستیاں ہویاں دیاں نال لا کے مدینے کائنات دا واحد غریب ہے علی جس بروز معاشر سب تو چروڑا بہت عرش دا پاوا نب کے علی اچھیاں کوکاں تے علی وینڈ کرزن اور آواز رب جلیل آئے گی یا علی میں تیرے تو زیادہ بہادر کسی نہیں بنایا تو کیوں رون دے علی آگ سے میرا نقصان بڑا ہو کیسا نقصان آج تو سب دی سنی جائے گی دسو آج تو یوم حساب ہے علی اکسن بدر اچ میں لڑیا احد اچ میں لڑیا خیبر میں لڑیا خندق میں لڑیا فتح میرے ہاتھ تے ہوئی مال میرا ہاتھ بندا آئی میں اپنے بچے تے بھوکے سمائے میں سب کو جنن دیتا اے حضور اے نئے امت ہے آواز رب جلیل ایسی میں گواہاں دا محتاج نہیں علی اپنا مقدمہ پیش کرو چیخ مار کے علی اکسن جب میں سب چیز قربان کیتی آئی انہاں میرے بعد میری ادھیان کیوں مارے آباد رہا میں اس گرمی اجال کر اس شدت بھری گرمی ہے جزا دارو ان کوئی اپنے دے جنازیات نہیں روندہ یہ صاحب الزمان جی میں تورے غم میں چے رو رہے ہیں میرا مولا انہاں دے بہڑے آباد بسم اللہ کیوں مارے ہیں نا میرے باپ اس گرمی جزا دارو دو چیزاں انسان دیا بنیادی ضرورتاں ایک ہے سایہ دوسرا پانی سایہ علی دیاں دھیاں ایڈیاں اجڑیاں نہ سمجھو تے گل ہی کوئی نہیں تو سمجھو مصائب دا قرآن ہے نہ سایہ ہی نہ پانی جنہ دی ہائے نہیں نکلی ذرا مندس ہوا ہے جڑا باہر ہے باہر سڑک ہے بھاویں آؤ گھا لگ گیا ہے تھے ایسے ننگیاں پیر ایسے لے ٹوریا جاندہ بولو نہیں ٹوریا جاندہ میری مجلس کو سنی بھائی ہے تو پھر اگلی گالوں سنے 3 دربار 9 پیشیاں 36 شہر 24 چوک 72 بازار 300 گلی 600 موڑ 1600 میل ننگا سارت ننگے پر آباد رہے ناللہ مومن حائدہ گواہ کرو ازادارو کرو حائدہ افاق زندہ رہو ہمیشہ ازاداری کا نصیب ہو ننگا سر کدی اس بازار کدی اس بازار اور ایک رسی 56 گردن روایت آدھی ہے کسے بی بی دے گل چ رسی ہے کسے بی بی دے انشانے بدے ہونے اس ترتیب رسی بی بی بدی میں سیدہ مظلوم دا ذاکرہ جتھے جتھے کو سید بیٹھا ہے میرے تو گل نہ کھلواؤ پردے نال سمجھو پھر قمر رضا شاہ جی پردے نال سمجھو نہ گل کھلواؤ تو میں بڑا بڑا مصائب دی سطر آکھن لگا دل نہ دکھے کسے دا ایڈیاں تنگ قیدان علی دیاں دھیاں تے نواں بے کسے ایک بی بین بونا پویا تے 55 بے جاندی ہے جنہاں سمجھ آئیے انہوں دی ہائے نکلی آباد نہ میں بلند ہائے کر اس گھر نو رونا لے شام لگ گیا کوئی ایک بھی اٹھے آتے 55 نو چھڑا پاؤں بسم اللہ لکھوری ازاداروں پھر سال اتھے رہی ہیں جتے اتھے چھتی کوئی نہیں اور سمجھو نا سائے دی گل نو سمجھو اتھے چھتی کوئی نہیں نہیں
اگر میں اس گل دا درد توڑے تک نہیں پہنچا سکیا میں ایک اور روایت دا سارا شام دے ایک رات قافلہ رکیا تے فوجیاں آکھیا بے ایتے ظہرین دا وقت ہو گیا نماز پڑھ لیے انج ایک وڈی ساری کنات لائی گئی تو امام لوہے دے زیور جڑے میرے مولا ملبوس آئی پورا بدن لوہے توک آئی کمرچ لنگر آئی لنگر ایک لوہے دا گول کڑا ہوندہ آئی دو حصے ہیں قیدی وچ کھلار کے نہ تے انچا کے انہوں بند کر دیں دیا بڑا وزنی آئی ایڈا وزنی آئی بے 1600 میل سجاد گردن سدھی نائی کر ہن او دے وچوں او جڑا کڑیاں او پار ہویاں یان زنجیر اوہی میرے مولا دے پیرے نال بدھے ہو یان اے کیفیت ہے 1600 میل وچ میرے مولا تو اے تپ گئے زنجیر سارا لوہے دا جڑا لباس ہن دھوپے بیٹھے نہیں جا رہا میرے مولا اے جگہ سڑ دیئے تے سجاد ہاتھ آئیں کر لیں دے پھر لوہا سارا اتھے آ جاندہ جدن اے کلائی سڑ دیئے سجاد آئیں کر لیں پھر لوہا اتھے ہے کوئی بہنی اللہ اتھوں اٹھی سکینہ تے پھر آدھی داڑھی چمکے آدھی پانی لبے آ میں پیندی نہ میں تیرے زنجیر میں آخری ویلے پہ ہوا کیا آئی سکینہ میرے سجاد کا خیال ہو میں نے پانی لبدا میں پینا نہیں میرا ویر میں تیرے زنجیرہ تے سجنا ہے تو امام تو اول کون جاندہ نماز دی حیثیت نو میرے مولا زنجیرہ کنج کے اٹھے اممہ میں اتھے چھانتے نماز پڑھ دا جگر تڑپے گا آزادارو میرے مولا دا ایک قدم چھانتے آئی تے شمر آکے کہہ دی تو دھوپے پڑھنی ہے تو چھانتے نہیں پڑھنی ہے امام نے دھوپے کھلو کے آکھیا اللہ اکبر ہے کوئی دے مجمع چاہائے کرنا اللہ سجاد دی نماز شروع ہو گئی سجادہ دن سیر تے چھان بڑھ گئی میں حیران کہ بادل کوئی نہیں سایہ کوئی نہیں چھت کوئی نہیں سائبان کوئی نہیں اے چھان کے میں بڑی ہیں سجادہ دن میں نماز مکائی تے میری ماں آلیہ ہتھاں تے وال سٹے ہو اے آنسو میرے سار تے پڑھ ڈھاندن تے ہولے ہولے آدھی پڑھ نماز میرے پیو دی نسل لگا میں سجادہ پڑھ نماز میں بلدی ہوئی بھائی چوکھا چایا آئی آباد رہے ہائے کرنا نہ میں لکھو ریا تھا تو اس حالت اچھ میری مخدومہ باپ دی نسل بچائی اور ازادارو اے سفر کنہ دا ہے علی دیاں دھیاں دی گل کر جس گلی اچھ آلیہ دا اٹھ جاندہ ہے پہلے ایک سوار جاندہ ہے اعلان کردہ ہے جس بدلہ لینا ہے تھوڑی دیر بعد تفسیر انما بے مکنہ و چادر ہاتھ ایتھے بدھے ہوئے تو ادھی مہمان جس لینا بدلا لی تمہارو انہ دے ہاتھ بدھے ہوئے ایک گلی اچھ میری مخدومہ دا کوفے شہر دی ایک گلی اچھ میری مخدومہ دا اٹھ داخل ہویا تو اعلان ہویا مارو تو مارو دی آواز ایک بچے سنی تو دوڑ کے گھر دی چھت تھے اس ویکھیا وہ اگو سارے پیچھے گھرات رونا لکھے دیئے قیدی دے پیچھے اٹھتے پلان کوئی نہیں اٹھتے ایک بی بی بیٹھی جن دے چہرہ مقدس تے وال ہے اور پورا شہر اس بی بی مارد ہے کتنی ہائی علی گل آئی کتنی ہائی علی گل آئی پورا شہر مار رہے اور وہ بی بی کچھ نہیں اے نہیں آدھی نہ مارو جدن کوئی ماردہ ہو ایک گل کر دیئے ایک چادر میں سچی دی دیا ازادارو روایت آدھی ہے بھئی بچے جدن ایس بی بی نے دیکھیا تو بی بی اتنی زخمی آئی کہ بی بی دے جڑے سر دے وال ہیں اے جتھے مکدے ہیں نا ازادار اے اگو لو شروع ہو جاتا ہے اس قدر میری مخدومہ دے زخم ہے اور بچہ حیران ہو رہا ہے وہ کدے کسے مستور نو بھی مارے وہ بھی ہاتھ بن کے کوئی نہیں نہ دے چھڑانا نا اجے گل بچہ سوچدا پہ آئی یا بچے دی اکھ وچوں ہنج نکل آئی مظلومہ دی مظلومی ویک کے نا اکھ وچوں ہنج نکلی تے نظر اللہ نے حضرت حسین جیڑا رش ہے ذرا میں نے ویکھیا اے چھاتے تے مخدومہ دا اٹھ ملا تشبیح ٹردہ ہے ایتھے سامنے آ گیا تے اچانک والا وچوں نظر بچے تے پائے گئی علی دی دی اے ایتھوں دوے ہاتھ کڑیاں لے چاہ کے پیا دی سجاد اٹھ رو کہ انج لگدا ہے جو میرا اون پہ روندا ہے
مرحبا مرحبا کرو 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 ہائے کرن دا بڑا ثواب ہے زبان پنجویں بادشاہ فرمایا جڑا ساڑھے غم میں ہائے کرے میں معاشر الدنوں دا شمار شام دیا قیدی آج کر ویسا اس آئی ہوئی گرمی ہے ہائے میرے مولا تو ان کربلا دا مخدومہ فرمایا انج لگتا ہے جب میرا آن کھڑائی اور میرا پتر سجاد جب میرا محمد میرا قاسم میرا اکبر اس بچے نال میرا کوئی رشتہ ہے ایمیں نہیں ہے رویا سجاد اس بچے نال میرا کوئی رشتہ ہے اے میرا اپنا بچہ ہے ادھے نال میری کوئی رشتہ ہے امام ہے اینج کر کے دیکھیا تے قیدی تو مہار چھوٹ گئی کوئی تو رخ نظر آیا نا علی دے تھی مہار چھوٹ گئی رات ود پئی کڑیاں نال دوہاں ہتھاں تے پٹیا ہے کوئی ڈے مجمع چچی ہائے کرن والا پیچھے منہ کر کے آدھا ہے غازی دی بہن رول جو گئی ہے چاچے حبیب دا گھر آ گیا آباد رہے آباد رہے آباد رہے آباد رہو اولاد تے قائم رہو جب میں آنسوہ نال رو رہے ہو مخدومہ فرمایا کس دا گھر رہے اماں چاچے حبیب دا یہ بچہ کون ہے اماں دا نا قاسم ہے یہ چاچے حبیب دا پتر ہے اماں تائیں تے تنویک کے رو پہ ہے مگر اماں انہوں پتہ نہیں بتو کون ہے ہائے ہائے اماں نہیں خبر بتوسی اجڑ گئے ہو اماں تے ویسے تو تنویک کے رو پہ ہے مخدومہ فرمایا اچھا اے گھر حبیب دا ہے تے اے پتر بھی حبیب دا ہے میری مجلس جیسے شیعہ ہوتے تڑپے گا میں اہل سنت بھائی اگر کوئی مجلس تے میں سنا لیا اگلی گل پہ کردہ انہیں شیعوں تو زیادہ ماتم کرنا ہے کسے ہائے کرنی ہے کسے آنسو نال رونا ہے مگر اس اگلی گل دے بعد شہداء دے سار نیزیاں تے تڑپے کوفے دے ایوان ہل گئے مخدومہ فرمایا ویر حبیب میری غربت ویک میں زینب ہو کے تیرے بوئے اگے ننگے سارا ہی کھلوں بابو میرا سونا بابو تشریف رکھو تشریف رکھ بہ جا میرا چند بہ جا عزادارو خدا سو قبول کری میں عالیہ ہو کے تیرے بوئے اگے ننگے سارا ہی عزاداران حسین مخدومہ فرمایا سجاد پتہ کوئی نہیں تے گزر جان دی ہون جے پتہ لگ گیا نا تے مورخ میرا پتر کے لکھ سی بھین بھرا دے گھر اگوں گزری تے بھرا دیاں دھیان پرچا بھی نہ سی میں اتھے زوجہ حبیب بلاواں چلو میرے بھرا دیاں دھیان آن زوجہ حبیب برکا کر کے گھر دی چھتے آوے تے منو اے تے آکھاں ببر جائی حبیب دا ارمان ہے امام پچھے منہ کر کے دے نمہ تیرے بھی تو ناؤ مارے گئے ہیں امہ تیری تو نسل ہی مو گئی ہے امہ تین تے کسے نہیں پرچایا بی بی ادھی ہو جانا ہے میں غریب دی بھیڑ آس میری گزر گئی امہ کی میں بلا سو فرمایا میں اسے بچے نہ آکسا اے امہ یہ چھتے بلا سو تے میں اتوں آکسا بھئی ارمان ہے حبیب امام فرمایا امہ جے بچے اندر سے ہوئی بابا مر گئے تے بچہ مر نہ جائے میری سینہ دیئے میں کسے دا پتر روکھا برداشت نہیں کریں میں بڑے پردے نال گزرنا ہے قادر آباد دے عزادارو جڑیاں دو گلاں مخدومہ اس بچے نال کیتیاں میں اوہی وین کردہ انج رخ بدلیا بی عدی لال نیڑے آ میں تیری پھپھیاں ایڈی گرمی ہے تیری ہائے نکلی ہے بچہ ہاتھ جوڑ کے آدھا ہے میری پھپھیوں میں آ میں تن پہلے کدائیں ڈٹھا ہوئے عالیہ فرمایا نروان جدہ بس دیا ہے اس میں نے کہنا ہی ڈٹھا او میرا لال میں بنیا ڈٹھا ہی تا ہے جدہ میرے مان مک گئے آباد رہے ہائے کرنا اللہ آباد رہے بلند ہائے کرنا خدا ویڑا آباد رکھی عددار بی بی آدھی تو نہیں جاندہ جا بابا بلا بچہ دے کہتن بی بی میرا بابا گھر کوئی نہیں کدے گئی بابا بچہ رو کے آدھا اگلے جنگلہ دنا کربلا ہے میرا بابا ہونا جنگلہ کی ہویا ہے اے عزادار نہ ہوئے نا سید ستر نہ پڑیا کوئی اور پڑھ کے گزریاں عزادارہ سینہ دی ہے تیرا پیو گھر چھوڑ کے جنگلہ کیوں گیا ہے بچہ دے میرا پیر ہے جڑا پتر دی برات لے کے
یوں نہ جنگل چایا ہے دعا کر اکبر سہرا پا لیا ہوئے سغرا پلو بن لیا ہوئے اور نہیں شیعہ جڑا سار پیارا کر جائے سائنہ دیا خوشی دی گل ہے تو روندہ کیوں ہے آدھے کی میں نہ رواں پیر کلا نہیں آیا زینب نال او دیا بہنہ وینال مرحبا 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 بہڑا باد روی مرحبا مرحبا ہائے کرنا لے ازا گرمی ڈاٹھی ہے مگر کوئی مشکل دعا ہوئے جڑی قبول نہ ہو رہی ہوئے انہاں اجڑے ہویاں دی بارگاہ جھوڑ جھولی پھیلا لویا ہے میں آخری وین قبولیت دعا واسطے کردہ کوئی نو ہوندی تہائے کر کے منگی ازادارا آلیہ فرمایا کوئی گل نہیں جے بابا نو گھر جا اممہ بلا سجاد اٹھ روک میری بھر جائی پیان دیا بچہ دکھے جن روک میں ماں بلاواں بچہ گھر آیا تھوڑی دیر بعد چھت آیا اسا مٹی تبہ کے تاروں نے آلیہ فرمایا کلا آیا ہے نال ماں نو آئے بچہ ہاتھ جوڑ گیا آدھا قیدر بی بی ناراض نہ ہوئے میری اممہ پیا دیا میں وڈی پردادارا میں آلیہ دی کنیزہ میں چھتا تے کدے نہیں آئی حبیب دے سار پرواز کیتا ہے پتر نوادہ ہے پردیان آگلا زہرا دیا دیا سار ننگے آیاں کھڑیاں نیوے چباد ہائے پردیاں والیاں میرا مولا یہاں سو قبول اور منظور فرما رب صلی اللہ